آپ عام آدمی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ایران تاریخی طور پہ ایک شیعہ ملک ہے. ایران تاریخی طور پہ شیعہ ملک نہیں ہے. کہ اسرائیل اور ایران کی لڑائی کس بات پر ہے, مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا. کہ ایران کا نہ بارڈر ملتا, نہ ایران کا کوئی ان سے فلسطینیوں سے مسلک ملتا. کس بات کے اوپر لڑائی ہے ایران کی اور اسرائیل کی؟ میں امریکہ کو پسند نہیں کرتا کہ ایران جو جنگ کر رہا ہے امریکہ کے خلاف, یہ شاہ کے خلاف تھی یا شاہ کے سپورٹر کے خلاف تھی یا اللہ کی جنگ ہو رہی ہے, کس کی جنگ ہو رہی ہے, مجھے یہ سمجھا دینا. تو ہم سارے پاکستانی جو جا کے امریکہ میں رہتے ہیں, ویزے لیتے ہیں, وہ سب شیطان کی ویزے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر میں نے مان لی بات. آپ ایران کی تاریخ کو غور کریں. ایران میں خمینی صاحب سے پہلے ایک انقلاب اور آیا تھا اور اس کا نام تھا ڈاکٹر مصدق. دنیا کے کسی جگہ میں بھی کبھی بھی مذہبی نظام آئے گا یا کسی عالموں کی حکومت ہوگی تو یہ پھر آپ کی غلط فہمی ہے. اگر آپ کے دماغ میں یہ بات ہے کہ خمینی کا انقلاب اسلامی انقلاب تھا تو آپ ایران کو جانتے ہی نہیں. 50 سال 70 سال سے مجھے اسلام 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 کر رہے ہیں مودودی صاحب, بڑے اچھے آئیکن تھے, کیوں نہیں بندے ووٹ دیتے؟ بتاؤ, سوچو نا کبھی, کیوں نہیں دیتے؟ کافر ہیں, کیا ہے, مصیبت کیا ہے؟ ایک دفعہ بھی ووٹ نہیں دیا پنجاب نے مودودی صاحب کو. وہ جاپانی لڑکی کہہ رہی تھی کہ پاکستان کا نمبر 114 ہے کرپشن میں اور ہمارا نمبر 101 ہے, اور تبلیغی یہاں آئے کہتے ہیں ہمارے جیسے ہو جاؤ جنت میں جاؤ گے. ایران کی مذہبی حکومت جو ہے آج کل شدید مشکلات کا شکار ہے. 28 دسمبر کو جو اس کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے پورے ملک میں پھیل گئے, جس میں درجنوں افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں. کوئی تقریباً 2500 افراد کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے. اب 2022 اور 23 میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بڑے پیمانے پہ ایران میں مظاہرے ہوئے تھے, اور کہا جا رہا ہے کہ موجودہ مظاہرے اتنے شدید تو نہیں ہیں, لیکن فرق ایک ہے. وہ فرق یہ ہے کہ اس مرتبہ جو ہے ایرانی حکومت گزشتہ برس کی جنگ سے نکلی, جس میں امریکہ اور اسرائیل نے اس کو نشانہ بنایا تھا. پھر اس کے بعد ان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت ہی دیگرگوں ہے. معیشت ان کی لڑکھڑا رہی ہے, اور جو لوگوں کا غصہ ہے وہ اس وجہ سے بہت زیادہ ہے کہ جو ان کی کرنسی بہت زیادہ ڈی ویلیو ہوئی ہے, اس کی قدر میں کمی ہوئی ہے, اور افراط زر اگر دسمبر کی ہم بات کریں تو 40% تک جو ہے جا پہنچا ہے. اب ان کے جو روحانی پیشوا ہیں, سپریم لیڈر ہیں خامنئی صاحب, ان کا کہنا ہے کہ جی مظاہرین جو ہیں وہ امریکی صدر ٹرمپ کے اشارے پہ جو ہے صورتحال کو خراب کر رہے ہیں. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کئی مؤثر آوازیں جو ہیں ان کی مخالفت میں سامنے آئی ہیں, اور اس میں پھر ایک وہ جو ہیں رضا پہلوی صاحب, سابق شہنشاہ کے جو فرزند ہیں, وہ باہر بیٹھ کر جو ہے لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جن کے خلاف نکلیں. ایران کس طرف جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے, آج ہم اس پر بات کریں گے. اور جن شخصیت کو میں نے گفتگو کے لیے زحمت دی ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں, جناب سید شبر زیدی صاحب. اچھا, اب آپ لوگ حیران ہوں گے کہ شبر صاحب سے ہمیشہ ہم نے معیشت اور ٹیکسیشن پہ بات کی ہے, لیکن میرے خیال میں بہت سے کو پتہ اور بہت سے کو جن کو نہیں پتہ کہ شبر صاحب کی بڑی گہری نگاہ تاریخ پر بھی ہے اور بین الاقوامی تعلقات پر بھی ہے. تو اسی تناظر میں ہم ایران کی آج صورتحال پہ ان سے بات کریں گے. ایک تو بہت ہی اوبیس سی چیزیں ہیں, شبر صاحب کے مظاہرے ہو رہے ہیں وہاں پر, لیکن ظاہر ہے کہ اس سوسائٹی کے اپنے اور اندرونی تضادات ہیں جس پر ہم آگے چل کے بات کریں گے. لیکن پہلا سوال کہ معاشی صورتحال ہے جس کی وجہ سے ایران کے لوگ بپھر گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عامر ضیاء صاحب, ایران میں کیا ہو رہا ہے اس وقت, کیا ہو رہا ہے, میں اور کوئی بھی انسان شاید ایگزیکٹلی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سک رہا ہے اس وقت کہ کیا یہ جینوئن کوئی موومنٹ ہے گورنمنٹ کے خلاف یا کوئی باہر سے انسٹیگیٹڈ موومنٹ ہے, یہ یا کمبینیشن آف بوتھ. کمبینیشن آف بوتھ ہے. میرا ذاتی ویو ہے, پرسنل ویو ہے کہ اس کے اندر کافی بڑا رول اکنامک پرابلم کا ہے, مطلب معاشی مسائل کا ہے. اور وہ معاشی مسائل جو ہیں وہ اس لیے آ گئے ہیں کہ سینکشنز جو ہیں وہ ایرانی جو ہیں وہ اپنا آئل نہیں بیچ پا رہے اور وہ چیزیں نہیں لے پا رہے انٹرنیشنل مارکیٹ سے, تو وہ اپنے عوام کو وہ چیزیں نہیں دے پا رہے جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں. تو عوام جو ہے وہ شاید اس سسٹم سے تھوڑی سی تنگ ہے, اور وہ اس لیے اس گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کرنے میں ان کو پریشانی نظر آ رہی ہیں. مگر کیا اس کا جو دوسری شکل ہے کہ کیا وہ جو ہے یہ کوئی باہر سے موو کی جا رہی ہے, تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے. مگر جتنا ایرانی
تاریخ کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو یہ بڑی میں آپ کے بھی پروگرام کے اندر آگے بتاؤں گا کہ کیا پوزیشن ہے. تو اس کو پھر ہمیں میرا ذاتی ویو ہے کہ یہ جو اس وقت موومنٹ ہے یہ شاید 79 میں جب سے ریولوشن آئی ہے اس کے بعد سے سب سے سیریس موومنٹ ہے, کیونکہ اس کی جو بیسز مجھے نظر آئی ہے, جو میں نے اپیرنٹلی پڑھا ہے, وہ یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں یا جو لوگ آ کے گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے وہ شاپ کیپرس ہیں. اچھا, ایران میں اس کو بازار کہتے ہیں, شاپ کیپر کو بازار کہتے ہیں. اور ایران کی جتنی بھی موومنٹس آئی ہیں زندگی میں, ایرانی یہ والی بھی جو خمینی صاحب والی بھی آئی تھی, اس سے پہلے ڈاکٹر مصدق والی بھی آئی تھی, اس میں بازار کا بڑا رول رہا ہے. مطلب وہ جو بازار والے ہوتے ہیں وہ موومنٹ کو فائنینس بھی کر رہے ہوتے ہیں, موومنٹ کو چلا بھی رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ بازار بند ہے. اگر بازار بند ہیں تو اس کے اندر ہے, اس کا مطلب ہے کہ اندر کوئی ڈیپ پوزیشن. کون سے بڑے سیاسی گروہ جو ہیں میدان میں ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بڑی کلیئرٹی سے بتا دیتا ہوں. ایران میں اس کو میں اس سے پہلے یہ جو آپ نے میرا پہلا والا سوال ہے, اس سے دوسرا سوال کو میں لنک کر دیتا ہوں. ایران میں خمینی صاحب جو تھے وہ 1979 میں آئے تھے, ٹھیک ہے. آج 2025 ہے. آج کا جو ایکٹیو بچہ ہے اس نے خمینی صاحب کو نہیں دیکھا ہے, اس پیک میں اس موومنٹ کو نہیں دیکھا ہے. اور جتنا مرضی بھی آپ اس کو خامنائی صاحب کو آگے لے کے جائیں, خامنائی صاحب از ناٹ اے ریپلیسمنٹ آف خمینی. وہ خمینی کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. وہ ریولیوشن کو کیری ضرور کر رہے ہیں مگر وہ خمینی والی شخصیت یا آپ کا کیا مراد ہے کہ اسٹیچر اتنا بڑا نہیں ہے, اسٹیچر بھی نہیں ہے, وہ میں آپ کو اسٹیچر بھی نہیں ہے, ان کی کوئی پولیٹیکل موومنٹ اس طرح کی نہیں ہے. کیونکہ یہ ریولوشن جو ہے آج جس کو سسٹین خامنائی صاحب کر رہے ہیں یہ خمینی صاحب کا پروڈکٹ ہے. خامنائی صاحب نے تو اس کو اون کیا ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں آپ کی کہ کون سی پارٹیاں سامنے ہیں. اگر آپ کو ایران کے پولیٹیکل سسٹم کا اندازہ ہو تو ایران میں ٹیکنیکلی اسپیکنگ جو پارٹیاں جو ایک کونسل آف ایکسپرٹس کہلاتا ہے, اور کونسل آف ایکسپرٹ جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کو اپروو کرتا ہے جب وہ کینڈیڈیٹ الیکشن لڑتا ہے, ادروائز عام آدمی الیکشن نہیں لڑ سکتا. اور وہ کینڈیڈیٹ کونسل آف ایکسپرٹ جو ہے وہ ایک سرٹن مذہبی سوچ سے لڑتا ہے. تو اگر آپ اس سینس میں دیکھیں تو ایران میں اس وقت کوئی سیاسی پارٹی اس طرح نہیں ہے, اس سینس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مگر ایران کی اگر آپ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو ایران میں بڑی اسٹرانگ موومنٹ رہ چکی ہے تودا پارٹی کی, جو کہ لیفٹسٹ تھے, جس کے آدمی جن میں مہدی بازرگان تھے اور لوگ تھے جو لوگ کمیونسٹ اور سوشلسٹ ذہن رکھتے تھے, وہ لوگ بڑا اسٹرانگ تھے. اور پھر ایران میں ایک بہت بڑی سوچ ہے جو کہ ماڈرنسٹ اسلامک ہے, ماڈرنسٹ اسلامک, جن کو لیڈ کرتے رہے ہیں پاسٹ میں ڈاکٹر علی شریعتی. یہ ان کی سوچ تھی. تو یہ جو چیز 3-4 چیزیں ہیں وہ سب ہیں. تو یہ اگر کہنا کہ یہ جو آج کی رجیم ہے یہ ہے. دوسری بات میں آپ کو ایک بات آج تاریخی حوالے سے ایک چیز کلیریفائی کر دیتا ہوں کہ عام آدمی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ایران تاریخی طور پہ ایک شیعہ ملک ہے. ایران تاریخی طور پہ شیعہ ملک نہیں ہے. 1501 میں ایران بہت ریسنٹ شیعہ ملک ہے. اس سے پہلے ایران ایک سنی ملک تھا. ایران 100% سنی ملک تھا. یہ صفوی بادشاہوں نے اسماعیل شاہ اسماعیل صفوی ہے, انہوں نے ایران کو شیعہ میں کنورٹ کیا. یہ بالکل 200-300 سال پرانی بات ہے, 16ویں صدی کی بات, 16ویں صدی کی بات ہے, تو 300-400 سال کی بات ہے. دوسری بات میں ایک اور چیز کلیریفائی کر دوں اپنے آپ کے اور اپنے سننے والوں کے لیے کہ میں شیعہ نہیں ہوں. آپ مجھے غور سے دیکھ رہے ہیں, میں شیعہ نہیں ہوں. پھر آپ مجھے پوچھیں گے آپ کون ہیں, آپ خود ہی بتا دیں. میں شیعہ نہیں ہوں. آپ پوچھیں گے آپ کون ہیں, تو میرا جواب یہ ہے کہ میرے ماننے والوں کو شیعہ کہتے ہیں. دوبارہ سمجھاؤں میں؟ جی ذرا آسان زبان میں شیعہ نہیں ہوں. اچھا, جو مجھے مانتے ہیں ان کو شیعہ کہتے ہیں. میں سید ہوں, حضرت علی کی اولاد ہوں. جو ہمیں مانتا ہے وہ شیعہ ہے. ٹھیک ہے, شیعہ علی ہیں وہ, سمجھ گیا میں. دوبارہ سمجھاتا ہوں. میں سمجھ گیا. میرے ماننے والوں کو شیعہ کہا جاتا ہے. تو میں وہ ہوں جو کہ
43 نسلوں سے شیعہ ہوں. ہم شیعہ بناتے ہیں, ہم شیعہ نہیں ہیں. ہمیں جو مانتا ہے وہ شیعہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو ایرانی تو ابھی 200 سال 300 سال پرانے شیعہ ہیں, ہم اوریجنل شیعہ ہیں. ہمارا اصل کے بڑے والے جو کیا اصل کے بڑے والے اصلی سے بڑے, جو یہاں کا زبان میں بڑے ہم شیعہ ہیں. ہم جو ہمیں مانتا ہے وہ شیعہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو اچھا اب بنیادی سوال ہے نا, جو میں سمجھتا ہوں, جو میرا ذاتی ویو ہے کہ یہ جو سسٹم ایران میں چل رہا ہے, سنگل پارٹی اور کونسل آف ایکسپرٹس کا, اور یہ سسٹم, میں اس کا لانگ ٹرم فیوچر نہیں دیکھتا. اچھا, بالکل میں کیٹیگوری کہہ رہا ہوں. اس بات پہ لوگ مجھ سے بہت ناراض ہوں گے. میں ابھی آپ کے سوالوں کے جواب میں اس کا جواب دوں گا کہ میں کیوں نہیں دیکھتا. چلیے یہیں سے شروع کر دیتے, کیوں نہیں دیکھتے آپ؟ اچھا کیا وجہ ہے؟ میں اس پہ آتا ہوں. اتنی آنی گرفت رکھی ہوئی ان لوگوں نے. کوئی آنی گرفت والے تو جاتے ہیں پہلے, سب سے پہلے تو آنی گرفت والے ہی جاتے ہیں. دنیا میں ہمیشہ جن کی آنی گرفت ہوتی ہے وہی جاتے ہیں. اچھا دیکھیں جی, میں آپ کو تھوڑا سا اس کا پرسپیکٹو بتاتا ہوں. دیکھیں, یہ جو آپ کا دنیا میں جو دنیا کے گورننس سسٹم ہے, جس پہ آپ گورن کرتے ہیں لوگوں کو. اچھا سوری, بیفور اس بات سے پہلے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو مظاہرے خمینی, جو مظاہرے رجیم کے فیور میں ہو رہے ہیں, وہ بھی سڑک پر آئے ہیں, وہ نعرہ لگا رہے ہیں مرگ برگ امریکہ. مجھے ایک بالکل سمپل سوال ہے, ایک 25-26 سال کا لڑکا ہے, 25-26 سال کی لڑکی ہے, وہ تہران میں رہتی ہے, شیراز میں رہتی ہے, اصفہان میں رہتی ہے, اس کی امریکہ سے کیا لڑائی ہے؟ مجھے یہ بتا دیں, یا مجھے یہ بتا دیں اس کی اسرائیل سے کیا لڑائی ہے. یہ سوال کا جواب میں نے آپ سے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کے ساتھ کیا تھا کہ اسرائیل اور ایران کی لڑائی کس بات پر ہے. مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا کہ ایران کا نہ بارڈر ملتا, نہ ایران کا کوئی ان سے فلسطینیوں سے مسلک ملتا. کس بات کے اوپر لڑائی ہے ایران کی اور اسرائیل کی؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بقول ایران کی جی آئیڈیولوجیکل ہے. کون سی آئیڈیولوجی ہے؟ میں آ رہا ہوں نا اس کے اوپر. اور جب خمینی صاحب کا انقلاب آیا تھا, اس سے پہلے بھی جب شاہ کے خلاف جدوجہد ہو رہی تھی, تو بائیں بازو کے لوگ بھی اور دائیں بازو کے لوگ بھی جو تھے لبنان میں ٹرین ہوتے تھے. آپ یہ لوگ کے ساتھ بڑی قربتیں تھیں. ایک سیکنڈ, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے جو ساتھ ہوگا وہ اس سے ہم لڑیں گے. میں نے ایگری کر لیا. میں یہ نہیں کہہ رہا, وہ یہ کہہ رہے ہیں نا, تو امریکہ کے جو ساتھ ہوگا اس سے جنگ اسلامی جنگ ہو جائے گی. پاکستان کی نہیں, اچھی دوستی ہے ہماری پاکستان کا اسٹینس یہ نہیں ہے. نہیں, امریکہ سے دوستی نہیں. آپ دیکھیں کلیئر. اچھا, کیا وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر امریکہ کا ساتھی اسرائیل ہے یا امریکہ کا ناجائز بچہ اسرائیل ہے, اس سے جنگ لڑنا اللہ سے جنگ لڑنا ہے, اللہ کے خلاف جنگ لڑنا, یہی ہو رہا ہے نا. تو کیا یہ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ آپ سے سوال کر رہا ہوں, کیا امریکہ کے ساتھیوں سے جنگ لڑنا اسلامی جنگ ہے؟ سوال میرا تو یہ ہے نا. ہم کیا ہم تو علماء ہم کہنا کیا نہیں, علماء کو چھوڑ دیں, جواب دیں گے. میں کیا علماء کو مشکل میں مت ڈالیں نا, علماء کو چھوڑ دیں یار. علماء کے نام پہ قوم کو بیوقوف نہیں بناؤ, ٹھیک ہے نا. یہ علماء یہ سب بیکار کی بات ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ برگ امریکہ, ٹھیک ہے, میں امریکہ کو پسند نہیں کرتا, ٹھیک ہے. ٹرمپ کو میں نے بھی کل کہا ہے کہ بلکہ میرا ٹویٹ ہے, میں نے کہا یہ مجھے امریکہ ٹرمپ سے تو یہی امید تھی, CIA سے تو مجھے امید یہی تھی. مجھے تو شکایت ہارورڈ سے, ییل سے, اسٹینفورڈ کے لوگوں سے ہے کہ یار وہ کیوں نہیں بول رہے ہیں وہ وینزویلا کے بارے میں. پھر ہم آ جاتے نہیں, اس میں آ رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایران جو جنگ کر رہا ہے امریکہ کے خلاف, یہ شاہ کے خلاف تھی یا شاہ کے سپورٹر کے خلاف تھی, یا اللہ کی جنگ ہو رہی ہے, کس کی جنگ ہو رہی ہے؟ مجھے یہ سمجھا دینا. مجھے یہ بات میری دماغ میں اتر نہیں رہی ہے بات. ملٹیپل فیکٹرز ہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں شاہ کے خلاف تھی, شاہ جو تھے ان کو سپانسر امریکہ کر رہا تھا, شاہ چلے گئے. اب آپ امریکہ کے ساتھ جنگ لڑتے رہیں گے ساری زندگی, کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان بزرگ ہے. یہی کہہ رہے ہیں نا, شیطان بزرگ ہے. تو جو قرآن مجید میں شیطان بزرگ کا جو تصور دیا ہوا ہے وہ یہ ہے, یہی کہہ رہے ہیں نا. تو ہم سارے پاکستانی جو جا کے امریکہ میں رہتے ہیں, ویزے لیتے ہیں, وہ سب شیطان کی ویزے لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, فیئر ہے نا. میں نے مان لی بات, تو میں اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا.
اچھا اب میں جو آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 1979-80 میں آپ نے ایک بالکل دنیا کی چینج دیکھی جس میں افغانستان میں طالبان آ گئے، سعودی عرب میں حملہ ہوا، 79 میں روسی آئے تھے وہاں پر، نہیں وہ ایک ہی بات ہے نا، وہ بات ایک ہی تھی، وہ اسی کا مزاحمت مطلب وہی سلسلہ ہے نا۔ اچھا اب یہ کیا چیز تھی، اور سامنے طالبان آ گئے اور ایران میں ریولوشن آ گیا، سعودی عرب میں وہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں مہندی ہوں، یہ کیا ہے؟ اچھا اس چیز کو عامر ضیاء صاحب مذہبی تناظر میں سمجھے۔ مذہبی تناظر میں سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ سید قطب ہو، روح اللہ خمینی ہو، ملا عمر ہو، آپ کے ابن تیمیہ ہو، اورنگزیب عالمگیر ہو، شاہ ولی اللہ ہو، مودودی صاحب ہو، یہ سارے کیا کہتے ہیں؟ یہ سارے کہتے ہیں کہ زمین پہ اللہ کا نظام چلے گا۔ ان ساروں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اسی لیے جب ایران کا انقلاب آیا تو میاں طفیل احمد ایران گئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ اسلامی انقلاب ہے، یاد ہے آپ کو، یہ اسلامی انقلاب ہے، ٹھیک ہے۔ مسلم بردرہڈ نے کہا اسلامی انقلاب ہے، سنی گروپ سے جو بھی نہیں، اسلامی انقلاب ہے، انہوں نے کہا جی اسلامی انقلاب ہے۔ تو یہ سارے جو لوگ ہیں، یہ سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ میں مذہبی عالم ہوں تو مجھے عامر ضیاء پہ حکومت کرنے کا حق حاصل ہے۔ میں ہوں کونسل اور ایکسپرٹ، میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ کینڈیڈیٹ کون ہوگا، کیونکہ شبر زیدی کیونکہ شبر زیدی کے خیالات کمیونسٹ ہیں، تو یہ اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ یہ الیکشن لڑے۔ یہی طالبان کہہ رہی ہے، یہی ابن تیمیہ کہہ رہا ہے، یہی مودودی کہہ رہے ہیں، یہی روح اللہ خمینی کہہ رہے ہیں، یہی خامنائی کہہ رہے ہیں، یہ سب ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ 19-20 کا فرق ہے، 19-20 کا فرق ہے۔ اور میرے حساب سے، میرے ذاتی حساب سے، میں اپنی ذاتی، یہ کمپلیٹلی غیر اسلامک ہے، کمپلیٹلی، مائنوٹلی نہیں، کمپلیٹلی۔ اس میں اسلام میں پولیٹیکل اسٹیٹ نام کی چیز ہی نہیں ہے، اسلام میں ریاست نام کی چیز ہی نہیں ہے، کوئی ریاست کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ریاست کا کانسیپٹ مجھے دکھا دے، میں مان لیتا ہوں کہ یہ ریاست کا کانسیپٹ۔ میں اگر آپ اجازت دیں، بالکل آپ کی بات میری بات سمجھے، تو یہ سارے حکمرانی کرنا چاہتے ہیں اللہ کی کتاب کے نام پر، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل وہی چیز ہو رہی ہے جو کہ ہولی رومن امپائر یوروپ میں کیا کرتا تھا، کوئی 1200-1300 سے، یاد ہے ہولی رومن امپائر ہوتی تھی، وہ یہی کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان بیچاروں کے دن بھی 150-60 سال رہ گئے، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اچھا جیسے 79 میں ایران میں مزاحمت کا بہت سارے چہرے تھے، تودا پارٹی آپ نے درست فرمایا، اور لوگ تھے، لیکن آج کی اس کے خمینی صاحب خود تھے ایک بہت بڑا فیس۔ آج کی مزاحمت کا چہرہ کیا ہے، سیاسی چہرہ کیا ہے؟ کوئی چہرہ نہیں، یہی تو میں آپ کو، رضا پہلوی ہیں، کیا کہیں گے؟ نہیں، رضا شاہ پہلوی کا تو دیکھیے سب سے بدترین شخصیت تو رضا شاہ پہلوی کی ہوگی، پہلوی خاندان کا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھیے دو چیزیں ہیں، میں جب اپوزیشن کر رہا ہوں اسلامی سسٹم والے کی تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ امریکہ کو لے کر آ جائیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کو بھی عوام لاتی ہے اس کو لائیں، مگر کونسل اور ایکسپرٹ نہیں بتائے گی کینڈیڈیٹ کون ہوگا، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں یار یہ والا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا ہوگا کیونکہ یہ تو نماز نہیں پڑھتا، یہ والا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا ہوگا کہ اس کے تو خیالات کمیونسٹ ہیں، اس نے 4 آرٹیکل لکھے تھے کمیونزم کے خلاف، کمیونزم کے فیور میں، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں، میں تو شدید مخالف ہوں ایران میں پہلوی صاحب کے آنے کا، اور مجھے کوئی چانس بھی نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ آپ ایران کی تاریخ کو غور کریں، ایران میں خمینی صاحب سے پہلے ایک انقلاب اور آیا تھا اور اس کا نام تھا ڈاکٹر مصدق، ٹھیک ہے۔ اس نے آئل کی جو تھی آئل کمپنیز کو نیشنلائز کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ عوامی انقلاب تھا، اور سی آئی اے نے ٹاپل کیا، اور کس طرح ٹاپل کیا وہ آپ پوری کہانی اب
ہر کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ کیسے ٹاپل کیا, اور وہی میں نے کہا نا, وہ بازار سے ٹاپل کیا گیا, بازاروں میں ہنگامہ ہوا اور ٹاپل کیا گیا. تو مگر وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. مگر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے کسی جگہ پہ بھی کبھی بھی مذہبی نظام آئے گا یا کسی عالموں کی حکومت ہوگی, تو یہ پھر آپ کی غلط فہمی ہے. بہت طویل عرصے نہیں چل پائے گی. نہیں, طویل عرصے نہیں ہونی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ منشا الہی ہے ہی نہیں. لیکن ہے نہیں, افغانستان میں مولوی بیٹھے ہیں یار, وہ تو ان کو کون, ایران میں بیٹھے ہیں, ان مولویوں کو کون سا تہذیب یافتہ لوگ بندہ مانتا ہے؟ آپ سوچیں نا کبھی, وہ آئسولیٹڈ کیوں ہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے؟ تو ہم ان کو دنیا کیوں ایکسیپٹ نہیں کر رہی؟ طالبان کو دنیا کیوں ایکسیپٹ نہیں کر رہی؟ آپ بتائیں نا. چلے ایران کو چھوڑ دیں, دنیا طالبان کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہی؟ بڑی وجہ ان کے رجت پسندی کے جو خیالات ہیں ان کا. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ کیا امریکہ کی اسٹیٹ اور اس کا آئین, کانسٹیٹیوشن آف امریکہ, کیا اسلامی نہیں ہے؟ میں نے اتنا, آپ بتائیں نا, میں ان کی کانسٹیٹیوشن کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, تو میں اس پہ رائے محفوظ کروں. پہلی لائن پڑھ لیں, آپ بتائیے. پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے کہ جو جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا اس کا برابر حق ہے. یہ قرآن مجید کے مطابق ہے. اور میں نے آپ کے پروگرام میں ہی پہلے کہا تھا, ان کے تو ڈالر پہ لکھا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ. ان کے ڈالر پہ لکھا ہوا ہے, انہوں نے ڈالر پہ لکھ دیا ہے کہ ان گاڈ وی ٹرسٹ. تو آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ امریکہ کا آئین جو ہے وہ غیر اسلامی ہے اور ایران کا آئین جو ہے وہ اسلامی ہے؟ بتائیں نا, سمجھاتے مجھے کیوں. میں جو کہتے ہیں ان سے پوچھیں گے, مجھ سے مشکل. نہیں سر, آپ ایک بات بتائیں. میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایران میں انقلاب آئے گا اور مذہبی لوگ, اور میں آپ کو ایک اور بات آج کلیئر ناگزیر ہے وہ, میں آج بھی کلیئر کر دیتا ہوں ایک بات. اگر آپ کے دماغ میں یہ بات ہے کہ خمینی کا انقلاب اسلامی انقلاب تھا, تو آپ ایران کو جانتے ہی نہیں. اچھا, مجھے ذرا سمجھائیے گا کہ تھا یا نہیں. اچھا, ایک سوال مجھے کرنے دیں. اچھا بات ہے, سن لیں ہماری بات. آپ خمینی کے انقلاب کی ہسٹری پڑھیں, اس کی بنیاد کسے ڈالی؟ ڈاکٹر علی شریعتی. ان کا بہت بڑا نام. انہوں نے کیا کیا؟ ماڈرنسٹ سے وہ کیا کیا؟ انہوں نے ایک ڈیبیٹنگ سینٹر بنایا, اس کا نام تھا حسینیہ ارشاد. اچھا, اس کا نام تھا حسینیہ ارشاد. وہ ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی ہوتی تھی جہاں پر ماڈرن تھاٹس دیے جاتے تھے. اور علی شریعتی نے اسلام کو ڈیفائن کیا ایز اے پروگریسو سسٹم. اچھا, میں آپ کو یہاں ایک اور چیز بتا دوں. آج آکسفورڈ یونیورسٹی, آکسفورڈ ڈکشنری, جو کلاسیکل آکسفورڈ ڈکشنری ہے, اس نے اسلام کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. ایک وہ کہتے ہیں آرتھوڈکس اسلام, ٹھیک ہے, جس کے آگے لکھا ہے آرتھوڈکس اسلام ڈیش سنی, اور اس کے آگے میں پڑھوں گا. سیکنڈ لکھا ہوا ہے پروگریسو اسلام, اس کے آگے ڈیش لکھا ہے شیعہ. جا کے آکسفورڈ یونیورسٹی پڑھ لیں. ایرانی انقلاب اس لیے آیا, کیوں آیا ایرانی انقلاب؟ 56 کا مصدق, پھر حسینیہ ارشاد, اور تہران یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس, انہوں نے شاہ کی جو ساوک تھی اور جو چیزوں کے خلاف تحریک چلائی. خمینی صاحب خود ایک بڑے انلائٹنڈ رہنما تھے, ٹھیک ہے. انہوں نے اس کو لے کے آئے اور انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. ادروائز یہ آج میرے ذاتی حساب سے آج ایران کے کسی یونیورسٹی, کسی کتب خانے میں علی شریعتی کتاب نہیں ملتی. اچھا, چیک کر لیں. ابھی جائیں کراچی میں, ایرانی بک, ہم نے تو جامعہ کراچی میں پڑھی تھی, ایرانی کانسولیٹ میں چلے جا کے دیکھ لینا. اور سب سے بڑے اسکالر, بہت بڑے اسکالر. نہیں, آپ جائیں نا, آپ پوچھیں ملتی ہے علی شریعتی کتاب یا نہیں ملتی. آپ نے بھی کہا ساوک کا کہ بڑا ساوک, جی, سب بڑی مظالم کیے. اب میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا آپ سے بات کرنے کے لیے نا, کہ 1981 سے 85 تک 7,900 سیاسی قیدیوں کو ایگزیکیوٹ کیا گیا, جو کہ خمینی صاحب کا دور تھا. اس کو کمپیئر کیا گیا جی شاہ کے 71 سے 69 تک کے دور میں, جو تقریباً 80% زیادہ ایگزیکیوشنز ہوئی ہیں ان 4-5 برس میں, خمینی صاحب کے جو پہلے آئے تھے. پھر 88 میں 3,000 پولیٹیکل پرزنرز کو مارا. تو جو مطلب ہے کہ ایران کا خمینی صاحب کا انقلاب آیا
تو اپنے جنوب میں بہت زیادہ خونریزی لے کر آیا. وہ لوگ جو اس انقلاب کو کندھا دے رہے تھے ان میں سے بھی کئی لوگوں کو ہلاک کیا دیکھیے گیا. بات یہ ہے، اس میں لبرل تھا, لیفٹ تھا, اور جو وہ میں مولوی بھی تھے جو ان سے ڈسینٹ کیا کرتے میں تھے. آپ کو بتاتا ہوں. ہاں ایک آدمی، ایک مولانا تھے، ان کا نام تھا صادق خلخالی. اچھا. نام سنا ہوگا آپ کو، دیکھیے گا. صادق خلخالی ان کے پروسیکیوشن کے انچارج تھے. اور یہ بات یاد رکھیں، بدقسمتی کی بات ہے، بدقسمتی کی بات ہے کہ جو بھی اسلام کے نام پر آئے ہیں نا دنیا میں آج تک، انہوں نے کبھی ڈسینٹ برداشت ہی نہیں کیا. یہی تو مصیبت ہے، یہی تو مصیبت ہے ان کی. ان کو ہم ایکسیپٹ کر لیتے اگر یہ ڈسینٹ برداشت کرنے کی طاقت رکھتے. طالبان بھی یہی کرتے، خمینی بھی یہ کیا. سعودی جو بھی مذہب کے نام پر آئے گا اس کے اندر ایک بیماری ضرور ہوگی، وہ ڈسینٹ برداشت نہیں کرے گا. سنی مذہب میں ہمارے جیسے نا، سنی مذہب میں تو اس کو ڈسکارڈ کر دیتے، جو آپ کی میں نے بات کی ہے. انہوں نے ایک اور اپنا بیس بنایا. یہ نہ کہیں کہ مذہب تو ایک ہی ہے، اس میں نہیں سنی مسلک کہتے ہیں. مسلک کہہ لیں. ہاں مسلک کہہ لیں. جب شیعہ مسلک میں یہ آئے نا تو انہوں نے ایک اور اتھارٹی ڈرائیو کرنے کی کوشش کی. وہ اتھارٹی یہ ہے کہ شیعہ مسلک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت کے پاس رائٹ ہے، اور ہمارے آخری امام غیبت میں ہیں، پردہ غیب میں. پردہ غیب میں. تو ایک کانسیپٹ ڈیولپ کیا گیا کہ جو علماء کا ٹاپ آدمی ہوتا ہے وہ نائب امام ہوتا ہے. تو بائی بینگ اے نائب امام اس کے پاس پولیٹیکل اتھارٹی بھی ہوتی ہے. یہ ہے اس وقت خامنہئی صاحب کی اتھارٹی کی بیس. سمجھ آئی بات؟ دوبارہ سمجھاؤں میں؟ نہیں میں سمجھ گیا. اچھا اب یہ بتائیں کہ اچھا، یہ مونولتھ ہے شیعزم اس معاملے میں، سب مانتے ہیں اس بات کو، یا اس میں ڈائیورسٹی ہے تھاٹ کے اندر؟ دو اس معاملے باتیں پہ اس کے اندر دو باتیں ہیں. ہاں. ہم یہ کہتے ہیں کہ نائب امام اگر کوئی ہے بھی ہو یا اس کی پوزیشن نائب امام کے قریب بھی جاتی ہے تو اس کے پاس ریلیجیس اتھارٹی ہے، پولیٹیکل اتھارٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر خامنہئی صاحب کے پاس نائب امامت ہے بھی، پولیٹیکل اتھارٹی بھی ہے، اور ان کے پاس مذہبی بھی ہے، تو دونوں ہمارے ہیں ان کے حساب پاس. سے ہم کہتے ہیں کہ اگر نائب امامت کا کانسیپٹ چلانا چاہتے ہیں آپ، تو بھی آپ کے پاس پولیٹیکل اتھارٹی نہیں ہو سکتی، لیگل اتھارٹی ریلیجیس اتھارٹی ہو سکتی ہے، پولیٹیکل اتھارٹی نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. اور ایران میں وہ یہی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے وہ پریزیڈنٹ بھی الیکٹ کراتے ہیں. they have tried to mingle the two. take second. سیکنڈلی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ایون ریلیجیس اتھارٹی بھی جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، بلکہ جو ہمارے عراق میں بیٹھے آیت اللہ سید علی سیستانی ان کے پاس ہے. تو شیعہ اکثریت، اہل تشیع کی جو دنیا میں اکثریت ہے، وہ سید علی سیستانی کو ریلیجیس اتھارٹی دیتی ہے، خامنہئی کو نہیں دیتی. اور پاکستان میں تقریباً 90% لوگ سیستانی کو اتھارٹی دیتے ہیں، خامنہئی کو نہیں دیتے. اگر سید علی سیستانی جو ہیں، جو نجف میں ہوتے ہیں، اگر ہم ریلیجیس اتھارٹی کی بات بھی کرتے ہیں تو وہ سید علی سیستانی کے پاس ہے، خامنہئی کے پاس نہیں ہے. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی ایران کا جو انفلوئنس ہے یہاں پر، یہاں کی جو کوئی انفلوئنس شیعہ کمیونٹی، کوئی انفلوئنس نہیں ہے، 1 انچ کا انفلوئنس نہیں ہے. اس کی بلبل ہوگا تھوڑا تھا، ہم نے ختم کر دیا. تھا بالکل تھا. میں پاک بارڈر کا پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں. تھا. ہمارے جلوسوں میں نعرے لگتے تھے مغرب امریکہ کے. ہم یہ کہتے تھے کہ یہ امام حسین کا جلوس ہے، یا مغرب امریکہ نہیں لگنا چاہیے. اچھا. ہم یہ کہتے تھے کہ عاشورہ صرف ایک ہوتا ہے، کلو یومن عاشورہ نہیں لگنا چاہیے. وہ اس طرح کے نعرے لگاتے تھے، کلو یومن عاشورہ، ہر روز عاشورہ ہو سکتا ہے. ہم یہ کہتے تھے کہ عاشورہ صرف ایک ہے. تو یہ اختلاف ہمارا ان کے ساتھ ہے. اور میں کیونکہ شیعہ کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں اس سینس میں، تو یہ انفلوئنس ہم نے یہ بہت برداشت کیا. جب ایرانی ریولوشن نیا نیا آیا تھا تو ہمیں تو بہت سخت پریشر پڑا تھا کہ ہم یہ بات ایکسیپٹ کریں. اور جو لوگ آتے تھے وہ ہمارے، جو ایران میں نعرے لگتے ہیں وہ ہمارے یہاں نعرے لگتے تھے. ہم انہیں کہتے تھے بھائی یہ یہاں نعرہ نہیں لگنا چاہیے. اور آہستہ آہستہ وہ ڈائلیوٹ ہو رہا ہے، پوری طرح ختم نہیں ہوا، آہستہ آہستہ وہ ڈائلیوٹ ہو رہا ہے. اور ٹھیک ہے، وہ اپنا ان کے گھر میں خوش ہیں. میں نے کہا کہ وہ نئے شیعہ ہیں، میں پرانا شیعہ ہوں. تو وہ کر سکتے ہیں. مگر ہمارا جو پاکستان کی
میجورٹی اہل تشیع کمیونٹی ہے میرے ذاتی حساب سے، وہ سید علی سیستانی کی ماننے والی ہے، وہ علی خامنائی کی ماننے والی نہیں ہے۔ علی خامنائی میرے لیے بہت باعث احترام ہیں، ان کا بڑا احترام ہے، وہ بہت بڑے اسکالر ہیں، بڑے پی ایچ ڈی ہیں جہاں تک مجھے، مگر وہ ہم ان کو ریلیجیس اتھارٹی نہیں مانتے۔ جو موجودہ مظاہرے ہیں اس میں یہ جو آپ بتا رہے ہیں، یہ جو ڈفرینس آف اوپینین ہے، کہ یہ بھی ریفلیکٹ کر رہا ہے، یہ بھی کوئی فیکٹر ہے؟ نہیں، ایران میں جو ہے نہیں۔ دیکھیے ایران میں جو ایرانی ہیں ان کا یہ الٹا ہے، ایرانیوں کا انفلوئنس عراق میں افیکٹ کر رہا ہے۔ ایرانی انفلوئنس آپ کہہ رہے ہیں عراق میں ہے، کیونکہ اسٹیٹ ہے ان کے پاس اور وہ یوز کرتے ہیں جو اس کو ایز اے پولیٹیکل ٹول۔ ایرانی کیونکہ اسٹیٹ ہے اور عراق میں میجورٹی شیعہ ہے، تو ایرانی جا کر وہاں انفلوئنس کرتے ہیں، مگر سید علی سیستانی کے لوگ آ کے ایران میں انفلوئنس نہیں کرتے، ان لوگوں کا اسٹرانگ ہولڈ ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ خمینی صاحب کے اوریجنل نائب خامنائی صاحب نہیں تھے، انہوں نے اپنے ایک اور نائب بنائے تھے۔ وہ نائب جو تھے ان کا اختلاف زندگی میں ہو گیا تھا خامنائی والی صاحب سے، اسی بات کے اوپر، ریلیجیس اتھارٹی اور مذہبی اتھارٹی کے اوپر، اور وہ پھر کبھی نہیں بنے، وہ چلے گئے۔ اچھا، مجھے یہ سمجھائیے کہ 2022-23 میں بھی مظاہرے ہوئے، اور ایک بچی 22 برس کی تھی ماسا امینی، جن کو موریلٹی پولیس کی کسٹڈی میں ان کو ہلاک ہو گئی تھی وہ نا۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ مظاہرے زیادہ بڑے تھے حجاب کے اوپر، کیونکہ اس میں نوجوان تھے اور ساری خواتین تھیں۔ یہ مظاہرے، تو کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ یہ مظاہرے سمپلی بازار والے کر رہے ہیں، آپ سمجھے، یہ بازار والے کر رہے ہیں۔ بازار کا جو ٹریڈر یہ کہہ رہا ہے، ایکچولی اگر آپ اس کو پوچھیں نا، ٹریڈر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے کاروبار کرنا ممکن نہیں رہا ہے، سمپل، آئی کین ویری سمپلی سے۔ اس وقت وہ خامنائی کے خلاف بھی نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے نعرے، میں تو پڑھ رہا ہوں رپورٹ کے خامنئی صاحب کے خلاف بھی نعرے بازی ہو رہی ہے، کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں اس پیرنٹس کے اوپر۔ وہ تو سب لگائیں گے، وہ الگ بات ہے، بٹ سوال یہ نہیں ہے، یہ بیسیکلی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اکنامکس ہے۔ مگر میں آپ سے کچھ اور بات کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سسٹم ہے جس میں آپ کونسل ایکسپرٹ لے رہے ہیں، آپ ریبر کہتے ہیں، یہ سسٹم لانگ رن میں میرے حساب سے، مے بی آئی ایم رانگ، نہیں، لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ معاشی وجوہات کی بنا پر ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چیلنج ہے کوئی پولیٹیکل فیس نہیں ہے وہاں پر جو اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں۔ جب خمینی صاحب جب کر رہے تھے تو مطلب ایک فیس تھا نا فلاح کے خلاف، نہیں، مصدق ایک فیس تھا، مصدق ایک فیس تھا نا، اب نہیں ہے، رضا پہلوی کبھی نہیں ہو سکتا فیس، وہ فیس نہیں ہے، فیس نہیں ہو سکتا۔ تو پھر جو آپ یہ پریڈکٹ کریں کہ یہ گر پڑے گا، یہ جو سیٹ اپ ہے ایران کا جلد یا بدیر، اور آپ کہتے ہیں ناگزیر ہے اس کا گرنا، یہ نہیں چل سکتا، تو ظاہر اس کو ریپلیس کرنے کے لیے کوئی سیاسی قوت کون سی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، تو یہ فیس آج صرف خامنائی کی ذات کے اوپر ہے نا، ان کے پاس کون سا فیس ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک ابھی رولر ہے، پھر دوسرا وہی جو ان کا جو ملا ہی آئے گا نا، پاسداران ہیں ان کی جو اور لوگ ہیں، مطلب دیکھیں پزشکیان جو ہے یہ سیدھے دیکھیں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ایران میں شاید آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، ایران میں ان کی جو پارلیمنٹ ہے جسے مجلس وہ کہتے ہیں، جی، وہ بڑی اسٹرانگ ہے، مجلس بڑی اسٹرانگ ہے، اور مجلس ابھی تک خاموش ہے اس میٹرز کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے کہا نا، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ میں اس وقت کلیئر نہیں ہوں کہ اس ڈسٹربینس کی ڈیپتھ کیا ہے۔ یہ ڈیپتھ کی آپ نے اچھی بات کی، میں بھی پڑھ رہا تھا کہ بھائی ڈیپتھ کیا ہے۔ 22-23 میں مظاہرے ہوئے، 21-22 میں ہوئے، ٹھیک ہے نا، پھر 2019 میں ہوئے، 17-18 میں ہوئے، 2009 میں ہوئے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تواتر کے ساتھ ہوتے رہے۔ میں ایک بات بتاؤں، جس دن بھی ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ ہم ایران میں لوگوں کا سپورٹ کریں گے نا، اس دن خامنائی مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ نیگیٹو ہے، یہ تو اگر وہ نہیں بھی بولے نا تو خامنائی گر جائے۔ ٹرمپ کو کون سمجھائے گا پھر یہ بات؟ میری بات سمجھے، دیکھیں آپ جب نیگیٹو فورس شروع ہو جاتی ہے نا جی، پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ، ان کا تو نعرہ ہی برگر امریکہ ہے نا، وہ تو کہتے ہی برگر امریکہ کہتے ہیں نا بیسیکلی۔ یہ جو آپ نے اپنی گفتگو میں شروع میں ہی کہا تھا کہ کیا پرنسپل کنٹرڈکشن ہے ایران کو اور ان کا امریکہ کا، براہ راست تو کوئی آپ فرما رہے ہیں، آپ کا جو اشارہ ہے کہ نہیں ہے نا، تو پھر وہ جو کیا اتنی ڈیپ روٹڈ ہے، وہ ٹرمپ کو ایز اے دوست نہیں دیکھیں گے بہت سارے نوجوان جو کہ ظاہر ہے جو مغربی رجحانات رکھتے ہیں، جو نہیں چاہتے کہ حجاب میں رہیں، جو چاہتے ہیں کہ جدید ریاست یا کم از کم آزادی ہو، جس کو حجاب پہنے، جس کو نہیں پہننا وہ نہ پہنے، تو یہ خیال تو ہے ایرانیوں میں۔
نہیں وہ دیکھیں وہ والا میٹر اس وقت پبلک میں نہیں ہے. اچھا تہران میں کوئی آپ نے مظاہروں میں دیکھے, دکانوں میں دیکھے, وہ حجاب میں نہیں ہے. وہ حجاب والا مسئلہ اب وہ نہیں ہے, اس طرح سے نہیں ہے. مسئلہ اس وقت جو ان کے پاس پڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ معیشت ہے, معیشت اور معیشت اور ینگسٹرز کی فیوچر. اور جب تک آپ انٹرنیشنل کیپٹلزم سے معاملات درست نہیں کرتے تو آپ کو وہ ٹھیک نہیں ہاں ہوگا. جی ایگزیکٹلی دیٹ از دا پوائنٹ نا. وہ یہ کہہ رہے یہ ہے نا کہ یار کیا 45 سال کے بعد بھی ہم برگ امریکہ کے اوپر زندہ رہیں گے؟ سوال یہ ہے نا یار. لیکن مطلب آر وی سیئنگ کہ ایرانی برگ امریکہ کہتے رہیں گے اور اس کے اوپر پوری کمیونٹی کو چلاتے رہیں گے؟ یہی کہہ رہے ہیں نا, یہی کہہ رہے ہو نا تم اس وقت. میں نہیں کہہ رہا, مطلب وہ یہی کہہ رہے ہیں نا, وہ یہی کہہ رہے ہیں نا. مگر کیا اس کے اوپر سوسائٹی چل سکتی ہے؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, کیا چل سکتی ہے سوسائٹی؟ آپ سے یہ سوال میرا یہ ہے. دیکھیے ایک بات آپ کو شاید پتہ نہیں ہے. ہاں رد عمل پہ تو نہیں چلتی نا چیزوں کے. دیکھیے ایک بات آپ کو پتہ نہیں ہے, ایران کا بہت زیادہ انفلوئنس تو نہیں, صحیح ورڈ نہیں ہے, ایران کا بڑا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے یو اے کے ساتھ ٹریڈ کا. گورنمنٹ کے ساتھ نہیں, سسٹم کے ساتھ. جتنی بھی اسمگلڈ گڈس آتی ہیں یا چائنیز گڈس آتی ہیں وہ وایا یو اے آتی ہے ایران میں. اچھا ٹھیک ہے. تو ایرانی جو ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہو پوری ایرانی جنریشن دنیا کی ہر ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ سے محروم ہے کیونکہ امپورٹ نہیں ہو رہی. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تو کیا وہ یہ ڈیولپمنٹ سے محروم ہمیشہ رہنا چاہیے ان کو؟ سوال یہ ہے نا. بالکل یہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں نا بیسیکلی, یہ سوالات. پھر ظاہر ہے کہ ایک سویلائزیشن کے طور پہ ایران بہت بڑی عظیم سویلائزیشن ہے نا, تہذیب. جی تو ان کا ایک کلچر ہے, ان کا میوزک ہے, ان کا ڈرامہ, فلم, سب چیزیں ہیں نا. وہ سب اسٹائفل ہو گیا, گھوٹ دیا گیا ہے. وہ سب کچھ گھوٹ نہیں, وہ آپ سے جو مرضی. اسلام سے پہلے بھی تو ایران تھا نا, اور ایک سپر پاور تھی. ہاں, and they take pride in their history. This is the point. ایشو یہ ہے, ایشو یہ ہے. اور خامنائی از آذری ناٹ ایرانی. دیکھیں تو میرا سوال یہ کہنے کا یہ ہے کہ مذہبی علماء جو ہیں وہ شیعہ فینیٹسزم کو یا سنی فینیٹسزم کو یا مذہبی سسٹم کو لے کے چلنا چاہتے ہیں, تو میرا ذاتی ویو ہے کہ وہ چلنے والا سسٹم نہیں ہے. کتنی گرفت مضبوط ہے ان کے سماج پر مذہبی جو ان کے رہنماؤں کی. میں مذہب ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کے لیے بڑا حساس معاملہ ہے, ہم سب اس کے اوپر وہ رکھتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں ضروری نہیں کہ میں مذہب پہ یقین رکھوں, لیکن میں اپنی مولوی کی بات بھی سنوں. گرفت مذہب کی اسٹرانگ نہیں ہے, میں مولویوں کی بات نہیں, ان کی مولوی کی بھی گرفت مولویوں کی بھی مضبوط نہیں ہے. گرفت پاسداران اسلام کی ہے. وہ تو جابرانہ ہوئی, جابرانہ کہہ لیں اس کو. یس جابرانہ ہوئی نا. جیسے میں یہ کہوں گا کہ آپ اور ہم, وہ کیا بولتے ہیں عربی میں, کیا بولتے ہیں, متوع ہوتے تھے, کیا متوع تھے نا, مورالٹی پولیس. وہی والا کیس ہے, یہ مورالٹی پولیس والا کیس ہے. جیسے ہم بات کریں نا کہ بھئی آپ اور ہم بالکل دین اسلام کو اپنے دل کے قریب رکھتے, لیکن مولوی کی بات نہیں سنتے, اختلاف کرتے. تو ضروری تو نہیں کہ ہم تو مولوی کی جو انٹرپریٹیشن ہے عمل کرتے ہیں, مولوی اسلام پہ عمل نہیں کرتے. میں یہ نہیں, میں تو بلیو کرتا ہوں اپنے محدود علم کے ساتھ میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں کہ ہاں کہ ہم مطلب ٹھیک ہے کہ مولوی کی بات بہت سارے پاکستانی نہیں سنتے, لیکن اسلام ان کے لیے بہت عزیز ہے. مولوی کی کوئی بات نہیں سنتے, مگر ہم اسلامی عمل کر رہے ہیں. تو آپ کا کہنے کہ پاسداران کی جو گرفت ہے بہت زیادہ مضبوط ہے, اور وہ جو ایک جبر ہے اس کی وجہ سے ایرانی سوسائٹی جو ہے. دیکھیے میری بات سنیں, جو میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا, جب آپ کہتے ہیں نا کہ گرفت مضبوط ہوتی ہے, تو یہ سب سے بڑی برٹل بھی ہوتی ہے. وہ نہیں, یہ سب سے زیادہ بڑی نشانی ہے کمزوری کی. ساوک کی گرفت بھی بہت مضبوط تھی. اچھا کوئی سمجھائے, اگر کسی معاشرے میں کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی گرفت مضبوط ہے اور اس کو لوگوں کے خلاف ایکشن لینے پڑ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے معاشرہ ختم ہو گیا. اچھا سمجھنے کی بڑی آپ نے میرے خیال میں اہم بات کی کہ جو ہماری ایک تصور ہے کہ جی ہارڈ اسٹیٹ ہمیشہ برٹل اسٹیٹ ہوتی ہے, کمزور ہوتی ہے, برٹل اسٹیٹ ہوتی ہے. اسٹرانگ اسٹیٹ ہونا چاہیے. یس ایگزیکٹلی. امریکہ, انگلینڈ اسٹرانگ اسٹیٹ ہے. آپ چائنا بڑا لٹل اسٹیٹ ہے, کسی ذرا سی کمیونزم پارٹی ٹوٹی تو ایک دم کرش ہو جائے گا. یہ وہ والا یہ فریجائل ہے. یہ ساوک بھی تو بڑی اسٹرانگ تھی,
یہ ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ ہٹلر بھی تو بڑا اسٹرانگ تھا نا. یہ تو پاسداران انقلاب یا سعودیوں کی بتوا یہ ہے نا, یہ تو بہت ہی کمزور اسٹیٹس ہیں. ان میں اسٹیٹ میں جان تھوڑی ہے. جس انڈیا میں اسٹرانگ اسٹیٹ ہے, کیونکہ انڈیا میں ان کی اسٹیٹ کی بیسس بیلٹ پیپر ہے, اسٹیٹ کی بیسس کوئی ریلیجن نہیں ہے. اچھا خیر, یہاں میری اور آپ کی الگ بحث شروع ہو جائے گی, ہم پھر کریں گے پروگرام بھارت کے اوپر. نہیں, میں بھارت کی کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ بھی جبر ہے نا, انہوں نے زبردستی بہت سارے حصوں کو اپنے ساتھ ملا کے رکھا ہوا ہے. نہیں دیکھیں, مگر ہم بھارت پہ آج بات آپ نہیں 100 کرتے. مرتبہ کہہ دیں مجھے, مگر 17 دفعہ الیکشن کرا کے اور الیکشن پہ کسی نے چیلنج نہیں کیا, اس کو آپ ایکسیپٹ نہیں کریں, آپ کی مرضی ہے, وہ آپ نہیں کریں, آپ کی مرضی ہے. اچھا ہم ایران پہ آتے ہیں, جو میں ایک بڑا دلچسپ بات میں پڑھ رہا تھا, میں چاہوں گا آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کیونکہ آپ کا مطالعہ بہت ہے, کہ مودودی صاحب کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری مذہبی تحریکوں کو عالم اسلام میں انفلوئنس کیا, چاہے وہ مصر کی بردرہڈ ہو, قطب صاحب نے ان سے بورو کیا. پھر مطلب یہ بھی کہا کہ خمینی صاحب نے بھی مطلب مودودی صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی اور وہ تحریریں وہاں تک پہنچی ہوئی, جو کہنا کہ پولیٹیکل اسلام اس کا جو ہے وہ مطلب ہے کہ مودودی صاحب اس کے وہ تھے, مطلب ہے کہ ہاں ایز اے میجر آئیڈیالوگ. تو ایک طرح سے خوشی کی بات بھی کہ ہمارے خطے کا ایک شخص جو ہے اس نے عالمی ایک انفلوئنس کیا. بری طرح ناکام ہو گئے اپنے ملک میں, لیکن ہاں یہاں پہ ناکام ہوئے, بری طرح ناکام نہیں, بری طرح ناکام ہو گئے. ایک کونسلر نہیں ہے پنجاب میں, لاہور میں رہتے تھے, ایک بندہ نہیں ہے پنجاب میں, ایک صوبائی اسمبلی کا ممبر نہیں ہے. کیا کیوں ناکام ہو گئے, کبھی آپ نے سوچا؟ مگر یہ اس کا انفلوئنس ہے ان کا, ایک پیسے کا نہیں ہے. ایک کونسلر ہے, کوئی بتا دے مجھے پورے پنجاب میں, کوئی ایم پی اے ایم این اے ہے. 50 سال 70 سال سے مجھے اسلام 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 کر رہے ہیں مودودی صاحب, بڑے اچھے آئیکن تھے, کیوں نہیں بندے ووٹ دیتے؟ بتاؤ, سوچو نا کبھی, کیوں نہیں دیتے؟ کافر ہیں, کیا ہے مصیبت, کیا ہے؟ ایک دفعہ بھی ووٹ نہیں دیا پنجاب نے مودودی صاحب کو, ایک دفعہ بھی نہیں دیا. اچھا اس کے اوپر جو لوگ کہتے ہیں, میں نے پوچھا ہی جماعت اسلامی والوں سے, انہوں نے کہا جی ہم جو ہے ہم وائلنٹ مینز استعمال نہیں کرتے. وائلنٹ کون سی, کیا لاہور میں کون سی وائلنٹ مینز؟ نہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کرتے, اور ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی ٹرانسفارم ہو, جو بڑا سبرازمہ کام ہے کہ ہم انڈیویجولس پہ کام کریں اور ان کی شخصیتوں کو بدلیں, کہ پورا سوسائٹی ان کا وہ ہے. تبلیغی والے کر رہے ہیں, یہ تو نہیں کر رہے سوسائٹی کو. یہ بھی یہ نہیں کر رہے ٹرانسفارمیشن سوسائٹی, تو جماعت اسلامی بالکل نہیں کر رہی. دیکھیے میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا, مودودی صاحب سے زیادہ امپریکٹیکل آدمی تو دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. ٹرانسفارم کون کر رہا ہے؟ یار دیکھیں, وہ بڑی اچھی بات اب میں کہہ دیتا ہوں, وہ جاپانی لڑکی کہہ رہی تھی کہ پاکستان کا نمبر 114 ہے کرپشن میں, اور ہمارا نمبر 101 ہے, 1 ہے کرپشن میں. جاپان کا 1 ہے اور پاکستان کا 114 ہے. اور تبلیغی یہاں آئے کہتے ہیں ہمارے جیسے ہو جاؤ جنت میں جاؤ گے. یہی ہے نا تمہارا, یہی تم بھی یہی کہہ رہے ہو. مودودی صاحب یہی کہتے تھے نا, مودودی صاحب یہی کہہ رہے تھے. میں تو ایسا صاحب ہی رپورٹ کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں. مودودی صاحب کیا کہتے تھے, یہی کہتے تھے نا, دنیا کا ناکام ترین انسان آئیڈیالوجی میں وہ سید ابوالعلا مودودی ہے. نہیں میں ذرا سے اس پہ وہ کروں گا, میں ہمارے خلاف ہے مودودی صاحب سے, آپ کو بھی ہمیں بھی ہے. جب اس انسان نے کہا کہ میں ووٹ الیکشن لڑ کے پاکستان میں اسلامی نظام لاؤں گا, عوام نے 15 مرتبہ اٹھا کے باہر پھینک دیا. کیوں نہیں؟ لیکن دنیا میں دنیا کو مصر ہو گیا, مصر ہو گیا, ہر جگہ پہ ان کا انفلوئنس ہو رہا ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جہاں پہ اچھلے پہ پیدا ہوئے اس بیلٹ باکس میں ووٹ کیوں نہیں پڑا؟ جنگل میں پڑ کے ووٹ ناچا, مجھے کیا پتا. میں پوچھ رہا ہوں کہ پنجاب میں جماعت اسلامی کا ووٹ یہاں سے یوں نیچے کیوں آ رہا ہے؟ ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ میاں طفیل ملے جا کر جب ایران میں ریولوشن آ گیا, انقلاب آ گیا خمینی صاحب سے, اور جو میں نے پڑھا کہ پی ایل او ہوا, بردرہڈ ہے, سب گئے خمینی صاحب کے پاس, اور بڑا آئیڈلائز کیا جا رہا تھا اس انقلاب کو, اور وہ کہا کہ اس کو اسلامک انقلاب کہا جا رہا تھا, شیعہ انقلاب نہیں کہا جا رہا تھا. اسلامی انقلاب, ٹھیک ہے. اچھا اس میں پھر جو سنی گروپس تھے انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کو ایز اسلامک انقلاب کہیں, تم سب آپ کے پیچھے آتے ہیں. تو خمینی صاحب نے یہ پسند کیا کہ وہ اس کو شیعہ اسٹیٹ کے طور پہ چلائیں, یہ کہا جا رہا ہے. تو یہ انٹرپریٹیشن جو ہے, میرا سوال ہے آپ سے کہ یہ کیا وجہ تھی؟ دیکھیں ایران میں 95% اہل تشیع رہتے ہیں. اگر خمینی صاحب یہ کہیں کہ میں شیعہ کی طرح نہیں رہوں گا, شیعہ مسلک کو نہیں مانوں گا, تو پبلک تو ان کے خلاف تھی. ان کی پریکٹیکل پرابلم تھی. دوسری بات یہ ہے کہ خمینی صاحب تو اس بات کے ماننے والے تھے کہ مسجد ایک ہونی چاہیے. وہ کہتے تھے شیعہ سنی کی مسجدوں میں ایک کا نماز ہونی چاہیے. خمینی صاحب کا جو اگر تھوڑا بہت اختلاف تھا تو اس بات پہ تھا کہ خمینی صاحب کا جو اسلامک سسٹم آ رہا تھا وہ آ رہا تھا ائمہ کے تھرو,
وہ اپنے آپ کو نائب امام کے سلسلے سے لا رہے تھے، اور سنی اسلام میں وہ چیز ہے نہیں. آپ سمجھے میری بات؟ سنی اسلام میں وہ کانسیپٹ نہیں ہے نا امامت والا. ایگزیکٹلی. تو وہ جو آپ جس کو کہہ رہے تھے نا یونیورسلٹی والی بات، وہ نہیں بن رہی تھی نا بات، کیونکہ وہ اگر وہ نائب امام والی بات کر رہے تھے. آج خامنائی کی کیا پوزیشن ہے؟ خامنائی کیا ہے؟ ریبر واٹ ڈز ریبر مینس واٹ؟ ٹیکنیکلی وہ کہتے ہیں نا میرے پاس ریلیجیس اتھارٹی ہے بینگ اے نائب امام. کیا وہ نائب امام؟ تم تو نہیں مانو گے نا، اہل سنت میں تو وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. آپ سمجھے نا، وہ تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا. اہل سنت تو نائب امام کے کانسیپٹ کو مانتے ہی نہیں نا. تو اس لیے وہ جو خمینی صاحب کے کانسیپٹ کو جب آپ انٹرنیشنلائز کرنا چاہیں گے تو وہ شاید انٹرنیشنلائز نہیں ہوگا کبھی بھی. مگر آپ پلیز یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ جو خمینی صاحب، خامنائی صاحب، طالبان صاحب، خطب، ابن تیمیہ، مودودی، آپ کے حساب سے یہ اسلامی ہے، میرے حساب سے اسلامی نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے، ایک اور بڑا مطلب اسٹرانگ کریکٹر سامنے آتا ہے امام موسیٰ الصدر صاحب. موسیٰ صدر، ہاں جی، ہے نا، جن کو مطلب جو غائب ہو گئے اور پھر بعد میں کہا کہ قتل کر دیا گیا لیبیا میں، غالباً 1978 کی بات تھی. تو ان کا کیا، وہ کہا ہی جاتا ہے کہ اگر وہ حیات رہتے اور وہ گیم میں ہوتے تو غالباً خمینی صاحب کو اتنی جگہ نہ ملتی. اچھا جی، میں چیلنج کر سکتے، تھوڑا سا آپ کو بتا کرزمیٹک اور ان کا بڑی زبردست. میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. جی. جو شیعہ جو اہل تشیع ہے، ہم لوگ جو ہیں، ہمارا جو اوریجنل سیٹ اپ ہے وہ نجف اشرف ہے، اور نجف اشرف کے ساتھ بغداد اور کربلا ہے. یہ شیعوں کا سیٹ اپ ہے. اور شیعوں کا سیکنڈ سیٹ اپ جو ہے، سیکنڈ سیٹ اپ جو بڑا سیٹ اپ ہے وہ لبنان ہے. اچھا. لبنان کے اندر اچھا یہ جو صدر فیملی ہے، آپ صدر کی بات کر رہے ہیں، صدر فیملی، یہ صدر ایک فیملی ہے، اور ان کا جو ریزیڈنس ہے وہ بغداد میں ہے، اور ایک پوری آبادی ہے، اس کا نام ہے صدر سٹی. اچھا. وہ بغداد کا ایک محلہ ہے، اس کا نام ہے صدر سٹی. اور آقائے باخر الصدر ان کی فیملی کے بڑے تھے، اور ان میں سے ایک صدر جو اور خاتون تھی، ان کو صدام نے بہت شہید کیا تھا. جو صدر فیملی ہے وہ شیعہ مسلک میں ریڈیکل اسلامک کنسیڈر کی جاتی ہے. مطلب وہ سوشلزم کے کانسیپٹ کو اسٹیج آگے لے جاتے ہیں. مطلب وہ سمجھ لیں کہ وہ ایک اسٹیج آگے ہیں. اور صدر جو تھے وہ جا کے سیٹل ہو گئے بیروت میں، اور ان کچھ لوگ جو ایرانی جو شیعہ ہیں، یہ شیعہ نجف کے علماء کی وجہ سے نہیں ہوئے. چند علماء بیروت سے، لبنان سے آئے اور وہ ایران میں سیٹل ہوئے، انہوں نے لوگوں کو شیعہ کیا ہے. تو لبنان کے شیعوں کا اور ایران کے شیعوں کا کوئی تقریباً 400 سال 500 سال پرانا مذہبی تعلق ہے، جس کی بنیاد حزب اللہ تھا. یہ آج کا نہیں ہے. یہ حزب اللہ جو تھا، حسن نصر اللہ وغیرہ، ان کے بڑے جو تھے، اور ایرانیوں کے بڑے، خمینی صاحب سے بھی پہلے، یہ دونوں ایک ہی تھے. اور یہ ایک ماؤنٹ، پتہ نام بول رہا ہوں، ایک جگہ ہے لبنان میں جو دنیا میں شیعہ تھیولوجی کی بیس ہے. اچھا. تو موسیٰ صدر جو ہیں وہ اس علاقے سے غائب ہوئے ہیں، لیبیا سے، اور اس علاقے سے وہ آج تک کبھی ملے نہیں ہیں، اور وہ لوکیٹ نہیں ہوئے. وہ پہلا ریڈیکل آدمی تھا جس نے اینٹی امریکہ ریٹرک شروع کیا تھا. ان کے بارے میں جو میں پڑھ جو رہا آپ تھا کہہ رہے نا، جو آپ نے کہا نا خمینی صاحب، وہ اگر وہ آج ہوتے تو شاید روح اللہ خمینی نہیں ہوتے. یہ آپ یہی بات کر رہے ہیں، کچھ کر رہے یا اس کے خمینی کو ریپلیس کر دیتے. وہ اچھا. اب ایٹ دا سیم ٹائم ان کے بارے میں جو ہے کہ وہ مطلب ہے کہ وہ کرسچن سے بھی بڑی اچھی طرح ملا کرتے تھے، وہ سنیوں سے بھی، وہ مطلب کوئی ایک تنگ نظر مولوی کے طور پہ نہیں ان کو جانا جاتا تھا. شبر زیدی سے مطلب وہ جو صدر فیملی تھی وہ کلوزسٹ ٹو کمیونسٹ تھی. مطلب اپنے عقیدوں میں وہ یہ کہتے تھے کہ پہلے سوسائٹی میں آپ ایکولیٹی لاؤ، سوسائٹی میں برابری لاؤ، مولویوں کے ساتھ یہ جو آپ نے لگزوریس لائف ہے اسے ختم کرو،
تو وہ جو آخر صدر اور صدر فیملی تھی وہ بالکل ان کا ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ تھا. تو وہ جب اس زمانے میں تھے تو کیونکہ وہ یہ سارے کانسیپٹ اینٹی امریکہ اینٹی کیپٹلسٹ بنتے ہیں نا, تو وہ آج تک لوکیٹ نہیں ہو, غائب ہو گئے. اور ان کی ایک بہن کو بڑی سختی سے مارا, اور ان کے شاید بھتیجے کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے مقتدی الصدر, وہ ابھی بھی عراق میں رہتے ہیں اور وہ بڑے پاپولر لیڈر ہیں وہاں پہ عراق کے, ان کا نام ہے مقتدی الصدر. اچھا, تو یہ چلیے آپ کی بات بالکل درست ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, خمینی صاحب جو تھے وہ کبھی شیعوں کے ریلیجس لیڈر نہیں بن سکے, بیکاز جب خمینی صاحب حیات تھے اس وقت ہمارے جو شیعوں کے ریلیجس لیڈر تھے ان کا نام تھا آیت اللہ خوئی. اچھا, اور وہ ماڈریٹ تھے, وہ میری والی سوچ کے تھے کہ ریاست اور مذہب دو الگ الگ چیزیں ہیں. اچھا, کیونکہ اب ہم پروگرام کے آخری مراحل پر ہیں, یہ مجھے بتائیے کہ آپ کی پیش گوئی کیا ہے کہ ایران میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ جو مظاہرے جس طرح سے چل رہے ہیں, کیا واقعی ان کی حکومت کے لیے خطرہ ہے؟ کوئی وہ نظام میں تبدیلی لا سکتے ہیں؟ کس طرف جائیں گے؟ میں بہت خطرناک حالات دیکھ رہا ہوں. ٹرمپ اور نیتن یاہو, محمد بن سلمان, محمد بن زید, ترکی والے, ایران والے, یہ سارے اس کا پاسا کہاں جا کے بیٹھے گا, یہ بڑی خطرناک پوزیشن ہے اس وقت. اور اس پوزیشن کو اگر کوئی کنٹری سنبھال سکتا ہے تو پاکستان ہے. اور آپ نے آج کا اخبار پڑھا ہوگا کہ ترکی جو ہے وہ دفاعی معاہدے پاکستان میں سعودی عربیہ کے ملٹری الائنس میں شامل ہو رہا ہے, پڑھا ہوگا آپ نے. جی. میں اس الائنس میں ایران کو بھی دیکھتا ہوں. وہ ایران کون لیڈ کرے گا یہ اوپن کوشچن ہے. اگر یہ ایران کے بغیر یہ الائنس, ایک زمانے میں RCD بھی ہوا یہ اعلان کرتی تھی. نہیں, یہ الائنس ہو نہیں سکتا, کیونکہ یہ مطلب یہ افیکٹو نہیں ہوگا, اسرائیل کا مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک ایک دونوں سائڈ کے پلے برابر نہیں ہوں گے. دونوں جب پلے برابر ہوں گے, آج پلہ برابر نہیں ہے, اسرائیل طاقت کے توازن اس کے حق میں, اسرائیل توازن فیور میں ہو یا نہیں ہو, اسرائیل کا ٹرسٹ ایران کے اوپر نہیں ہے, ایران کا ٹرسٹ اسرائیل کے اوپر نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو ابراہم اکارڈ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ٹرسٹ بلڈ اپ ہونا ہے. میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی غلطی نہیں. اب اس غلطی کب ایکسیپٹ ہو کے بیلنس آف پاور برابر ہوگی اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. ہم اس میں بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہیں اور ہمیں سمجھانا پڑے گا اپنے پڑوسیوں کو, خاص طور پہ ایران کو, کہ جو ان کی ریٹرک ہے وہ ہماری ریٹرک کے خلاف نہیں جا سکتی, مختلف بھی ہو سکتی. اور اسی ریٹرک کا ایک حصہ افغان طالبان ہے, اور جس طرح سے وہ جو میں دیکھ رہا ہوں ان کے بارے میں جو گفتگو آ رہی ہے اس کے حساب سے وہ وہاں بھی آپ کو ایک رجیم چینج نظر آئے گا. اور اگر یہ آپ نے جو میں کہہ رہا ہوں, اگر یہ اسٹیبلٹی پلہ برابر نہیں ہوا تو مشکلات بڑھ جائیں گی, مگر یہ پلہ برابر ہونے کی امید ہے. اور یہ بات شاید میرا ذاتی ویو ہے کہ یہ بات سمجھ آ چکی ہے سارے لوگوں کو, اب اس کی امپلیمنٹیشن پروسیس جاری ہے. بہت بہت شکریہ شبر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تو ناظرین, لب لباب یہ ہے کہ دنیا جو ہے تبدیلیوں کی زد میں ہے اور تبدیلی کی ہوائیں زور و شور سے چل رہی ہیں. اب دیکھنا یہ کہ جو تبدیلیاں ہیں یہ انتشار کا سبب بنتی ہیں یا تعمیر کا, یہ بھی فیصلہ ہونا باقی ہے. عامر ضیاء کو اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.